السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، وہ کون سی صورتیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یہ اہم مسئلہ ہے۔ اکثر احباب کو پتہ نہیں ہوتا، وہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں جن سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ان مسائل کو اچھی طرح سمجھیں اور دوسرے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ تو وہ چند ایک صورتیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان میں سے میں نے خاص 10 چیزوں کی نشاندہی کی ہے۔ تو پہلی چیز ہے کہ جان بوجھ کر کھانا یا پینا، یعنی اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کر کھا لیا یا پی لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اگر کوئی بھول کر کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری صورت ہے کہ مشت زنی کرنے سے، یعنی اگر کسی آدمی نے اپنے ہاتھ سے اپنا مادہ منوی کو خارج کیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر مشت زنی کی لیکن مادہ منوی خارج نہیں ہوا تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن ایسا کرنا یہ مکروہ فعل ہے، تو یہ گناہ ہے۔ ویسے بھی اس سے بچنا چاہیے، روزے کی حالت میں بدرجہ اولیٰ بچنا چاہیے، کیونکہ مشت زنی کرنے والے کے بارے میں حدیث پاک کے اندر بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ ایسے آدمی کو ملعون قرار دیا گیا ہے، یعنی جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی فرشتوں کی لعنت برستی ہے۔ اگلی صورت ہے کہ ناک میں، کان میں اور حلق میں دوائی وغیرہ کا ڈالنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگلی صورت چوتھی، کلی کرتے وقت پانی کا حلق سے نیچے اترنا، یعنی کلی کی پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگلی صورت پانچویں، جان بوجھ کر الٹی کرنا، قائع کرنا یعنی الٹی کرنا، یعنی کسی نے جان بوجھ کر الٹی کی اور الٹی بھی منہ بھر کر آئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر الٹی خود بخود آئی اور منہ بھر کر، چاہے وہ منہ بھر کر تھی، آئی تو خود بخود لیکن وہ منہ بھر کر تھی اور اس آدمی نے الٹی کو پھر نگل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یاد رکھیں الٹی کے بارے میں، اگر الٹی خود بخود آتی رہے، جتنی بھی آتی رہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بعض احباب سمجھتے ہیں کہ جو ہی الٹی آ گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو خود بخود جو الٹی آتی ہے چاہے منہ بھر کر بھی ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس وقت روزہ ٹوٹے گا جب وہ الٹی کو واپس نکل لے، یا تو اس صورت میں ٹوٹ جائے گا یا پھر اس نے جان بوجھ کر الٹی کی، کوئی ایسی حرکت کی، خود حرکت کرنے سے الٹی آئی اور وہ الٹی بھی منہ بھر کر تھی، تو یہ 2 صورتیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگلی صورت چھٹی ہے کہ حیض و نفاس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی عورت روزے دار تھی، حیض آ گیا یا اسی طرح حاملہ تھی، بچے کی پیدائش ہو گئی، تو ان دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو بعض خواتین کا خیال ہوتا ہے کہ روزے کی حالت تھی، ظہر کے بعد اگر حیض آیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے پہلے آیا تو ٹوٹ جائے گا، تو یہ غلط خیال ہے۔ دونوں صورتوں میں افطاری سے پہلے جب بھی حیض و نفاس کا خون آئے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگلی صورت ہے کہ سگریٹ، حقے وغیرہ کا پینے سے، یعنی دھواں وغیرہ کا لیا اندر، حلق سے چلا گیا دھواں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگلی صورت ہے کہ دوائی لی، یعنی بھاپ کے طور پر کوئی دوائی لی، یعنی بھاپ لینے سے بھی روزہ انسان کا، روزے دار کا ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی طرح دانتوں سے خون نکلا تو اس کو خون کو باہر پھینک دینا چاہیے۔ اگر دانتوں سے خون نکلا اور خون حلق کے اندر چلا گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور میاں بیوی کا ہم بستری کرنے سے، یعنی جماع کرنے سے، صحبت کرنے سے، حقوق زوجیت پورے کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، خواہ منی خارج ہو یا نہ ہو، تو بس دونوں صورتوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔
میاں بیوی کو خوب روزے کی حالت میں احتیاط کرنی چاہیے. اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کھیل ہنسی کر رہے تھے، وہ کنار کرنے سے بھی اگر منی خارج ہو جاتی ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. تو روزے کی صورت میں خوب احتیاط کرنی چاہیے. امید ہے آپ کو مسائل سمجھ آ گئے ہوں گے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کا صحیح معنی احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.